المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے اسباب النزول کے حوالے سے بات کی تھی. تو آج کے درس میں ہم اس کتاب کا اس نظم کا ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، اور اس نظم میں اس باب میں ناظم حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان قائم کیا اس باب کا وہ ہے حفاظ القرآن من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ میں سے قرآن کو حفظ کرنے والے کون کون لوگ تھے. تو اس باب کی اہمیت اس اعتبار سے واضح ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کا وہ وعدہ سمجھتے ہیں جو کہ قرآن مقدس کی حفاظت کے حوالے سے قرآن میں کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے جو اسباب فراہم کیے تو اس میں سے ایک اہم ترین سبب انسانوں کا قرآن مقدس کو ابتدا سے انتہا تک زبانی یاد کرنا، جیسے کہ بیان کیا گیا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن اہل ایمان کے قلوب میں، اہل ایمان کے سینوں میں موجود ہے، محفوظ ہے. تو قرآن کی حفاظت کا جو ایک اہم ترین ذریعہ ہے وہ قرآن کو حفظ کرنے کا طریقہ ہے. تو اس باب میں ناظم حفظہ اللہ تعالی بنیادی طور پر حفظ قرآن کا حکم کہ شریعت میں حفظ قرآن کا جو حکم ہے اس کی کیا نوعیت ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام علوم میں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد بنیادیں فراہم کرنے والے ہیں وہ صحابہ ہیں. تو صحابہ کے یہاں قرآن کو حفظ کرنے کا کیا معاملہ تھا اور کن کن لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلی بات، علوم القرآن میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں جمع القرآن، یعنی قرآن مقدس کو جمع کیا گیا. جمع کرنے کے حوالے سے ہمیں سمجھنا انشاءاللہ آگے ہم پورا ایک باب جمع القرآن کے حوالے سے پڑھیں گے. یہاں پر میں صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جمع القرآن کا جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کیسے جمع کروایا. تو سب سے پہلے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جمع کیا گیا، محفوظ کیا گیا، جیسے کہ سورۃ القیامہ میں فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ جنبش نہ دیا کریں، بے شک ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائے تو پھر آپ اس کی اتباع میں اس قرآن کو پڑھیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس قرآن کی آیات کو، ان قرآن کی آیات کے معنی کو بیان کرنا. تو یہاں پر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو جمع کرنے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور سب سے پہلے جس جگہ
قرآن کو جمع اور محفوظ کیا گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا. یعنی جب نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں قرآن کو جمع فرمایا گیا. تو ہم کہتے ہیں جب ہم جمع القرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہے یعنی قلوب میں قرآن کو یاد کرنا، محفوظ کرنا، اور دوسرا قرآن کی کتابت کا معاملہ. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا باب کتاب الوحی اور اس کے بعد جمع القرآن کا معاملہ ہے، اس وقت ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو تدوین کیسے کیا گیا، لکھا کیسے گیا، کتابوں میں کیسے محفوظ، مصحف کی صورت میں کیسے محفوظ کیا گیا، وہ اگلے باب میں ہمارا موضوع ہوگا. اس باب میں ہم جمع قرآن کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جہاں پر کہ انسانوں کے قلوب میں قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا. تو ہم سمجھتے ہیں جیسے میں نے بیان کیا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں قرآن کو جمع کیا گیا، اور اس کی مزید وضاحت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو ایک قول ہے، فرمان ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ وکان مما یحرک شفتیہ، فقال ابن عباس فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ، فانزل اللہ تعالی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد کرنے میں بہت مشقت اٹھایا کرتے تھے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو بڑی تیزی کے ساتھ جنبش دیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو حدیث کے راوی ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ عبداللہ ابن عباس انہوں نے کیسے دکھایا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو اس کے بعد جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل قرآن سناتے تھے تو آپ خاموشی سے سنتے تھے، اور اس کے بعد وحی کے مکمل ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو دہراتے تھے. آپ کے قلب میں اللہ کی اذن سے قرآن محفوظ ہو جاتا تھا. اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے حفظ قرآن کا حکم، کہ یعنی کیا یہ قرآن کو حفظ کرنا واجب ہے، کیا قرآن کو یاد کرنا یعنی مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے. تو شرعی احکام کی ہائرارکی میں اس کا کیا درجہ ہے. تو فرماتے ہیں علماء کہ حفظ القرآن کلہ واجب علی الامہ، کہ قرآن مقدس کو حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے. یعنی ہم جیسے جانتے ہیں کہ فرض کے ہمارے یہاں دو درجات پائے جاتے ہیں، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ. فرض عین جس کا مکلف ہر کوئی انسان اپنی ذات میں ہوتا ہے، اور فرض کفایہ جو امت پر مجموعی طور پر فرض ہوتا ہے. اگر امت کا کوئی طبقہ اس فرض کو ادا کر دے تو باقی اس گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. اب اگر سبھی کے سب چھوڑ دیں تو باقی سارے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. وَأَمَّا الْأَفْرَادُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ أَن يَحْفَظَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَقُومُ بِهِ صَلَاتُهُ. جہاں تک فرد کا تعلق ہے تو ہر کسی انسان کے لیے کم سے کم اتنا قرآن یاد کرنا لازم ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کو درست طریقے پر ادا کر سکے. لیکن قرآن کو مکمل ابتدا سے انتہا تک محفوظ کرنا، یاد کرنا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یعنی اسلاف میں قرآن کو حفظ کرنے کا رواج یعنی بہت عام تھا، یہاں تک کہ طلب علم جسے ہم کہتے ہیں، علم کی شروعات ہی قرآن کو حفظ کرنے کے ذریعے سے ہوتی تھی. اب اس زمانے میں جب کہ ہمتیں کمزور ہیں اور دین سے دوری کا معاملہ زیادہ واضح ہے، تو اس زمانے میں مدارس نے، جو مدارس الاسلامیہ ہے، تو انہوں نے امت کی طرف سے اس فرض کفایہ کو بخوبی ادا کیا ہے. ہمارے مدارس میں قرآن کو حفظ کرنے اور کروانے کا جو سلسلہ قائم ہے، تو وہ امت کی جانب سے ایک فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ انسان غافل ہو جائے، کیونکہ قرآن مقدس کو حفظ کرنے کے حوالے سے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان فضائل سے بالکل سرے سے انسان کا محروم ہو جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی لیے انسان کو حد الوسع اپنی زیادہ سے زیادہ قوت قرآن کو حفظ کرنے کے حوالے سے استعمال کرنی چاہیے۔ بہرحال اب یہاں پر دیکھیے ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ صحابہ کے یہاں قرآن کو حفظ کرنے کا کیا معاملہ تھا، کتنے لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ ابھی میں نظم کے الفاظ کی جانب نہیں آ رہا ہوں، جب ہم علوم القرآن کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو نام ملتے ہیں صحابہ کے جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا تھا، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ صحابہ کی ایک بہت کثرت نے قرآن کو حفظ کیا تھا، لیکن مشہور سبھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم بار بار یہاں دہرا رہے ہیں کہ چاہے ہمارے یہاں فقہ کا مسئلہ ہو، ہمارے یہاں بہت سارے فقہی مذاہب ہیں، لیکن رواج یا شہرت 4 کو حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہم نے قرات کے حوالے سے پڑھا کہ علماء قرات، ائمہ قرات، ان کی تعداد بہت ہے لیکن 7 کو شہرت حاصل ہوئی۔ اسی طرح صحابہ میں بھی قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ مشہور ہوئے، جن کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ کیا، تو علوم القرآن کی کتابوں میں ان کے یہ نام پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر صحابہ میں سے، یعنی جو مہاجرین ہیں ان میں سب سے پہلے خلفائے اربع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن الخطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ سیدنا طلحہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن یمان، سالم جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، وہ سالم مولا ابی حذیفہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس۔ یہ جو عبداللہ ہے ان کو آپ دیکھیں گے کبھی کبھار اختصار کے ساتھ عبادلہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبادلہ سے کون کون مراد ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، اسی طرح عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن صائب، اسی طرح یعنی خواتین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مہاجرین میں سے یہ وہ صحابہ ہیں جو مشہور ہوئے قرآن کو حفظ کرنے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک انصار کا تعلق ہے تو انصار صحابہ میں سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب، ان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، فضالہ ابن عبید، مسلمہ ابن مخلد، ابو درداء انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور ابو زید ابن سکن رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو انصار میں سے یہ لوگ زیادہ معروف اس حوالے سے ہوئے۔ اب اس باب میں ایک اشکال پایا جاتا ہے۔ اشکال کیا پایا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد، بلکہ ہم کہیں گے چند روایات بیان کی ہیں جس میں انہوں نے کچھ یعنی محدود صحابہ کا تذکرہ کیا ہے حفظ قرآن کے حوالے سے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے چند صحابہ کے نام گنائے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک روایت صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کن لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 4، کلہم من الانصار، اور فرمایا کہ وہ سارے کیا تھے، وہ انصار میں سے تھے۔ کون کون؟ ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، اور زید ابن ثابت، اور ابو زید، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں سیدنا انس سے ہی روایت بیان کی ہے، فرماتے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور قرآن کو 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے یاد نہیں کیا تھا۔ کون کون؟ ابو درداء، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، اور ابو زید رضی اللہ عنہم۔ فرماتے قال
वनहनु वरसनाहु, और हमने इन लोगों से कुरान को हासिल किया। तीसरी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खुज़ुल कुरान मिन अरबा, कुरान को 4 लोगों से सीखो। एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद, दूसरा सालिम जो कि अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौला थे, आज़ाद करदा गुलाम थे, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु और उबई इब्न काब। अगर हम इन अस्मा को देखें तो ये मुश्किल से 7-8 नाम तीनों रिवायत में जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या इतने ही लोगों ने कुरान को हिफ्ज़ किया था, बाकी सहाबा का क्या मामला था? तो इसका जवाब उलमा ने जो दिया है, यहाँ पर मैंने अल बुरहान यानी इमाम ज़रकशी के हवाले से यहाँ इसका जवाब नकल किया है। तो इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जो इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने रिवायात बयान की है उनमें जो बज़ाहिर तारुज़ नज़र आ रहा है, तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले अन्नहु ला युरादु बिहाज़िहिल अहादीस अल हस्र व इन्नमा युरादु बिही ज़रबुल मसल। फरमाते हैं कि इन रिवायात से मुराद कोई मुअय्यन अदद बयान करना नहीं है, बल्कि इन रिवायात में मुराद यानी ज़रबुल मसल कहते हैं जो मशहूर लोग हुए। जैसे मैंने पहले बयान किया कि याद करने वाले बहुत थे, फ़िक़्ह के आइम्मा बहुत थे, किरात को जानने वाले बहुत थे, लेकिन मशहूर शोहरत कम लोगों को हासिल हुई। तो इमाम ज़रकशी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इन अहादीस के ज़रिए से अफराद का हसर मुराद नहीं है, बल्कि उन लोगों का तज़किरा बयान करना मुराद है जो कि उस मुआशरे में कुरान को हिफ्ज़ करने, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से मारूफ थे। दूसरे फरमाते हैं अन्नल मुराद बिल जमी अल किताब लल हिफ्ज़, कि इसमें इस बात का इम्कान है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मुराद, उनकी यहाँ मुराद थी कि कुरान को लिखने वाले, कुरान को याद करने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिवायात में जमा का लफ्ज़ आया है और मैंने पहले ही बयान किया कि जमा 2 सूरतों में इसका इतलाक होता है, एक जमा दिलों में करना और दूसरा किताब मुसहफ की सूरत में। ठीक है, यहाँ पहली रिवायत में भी जमा का लफ्ज़ आया, दूसरी रिवायत में भी जमा का लफ्ज़ आया और तीसरी रिवायत में भी यहाँ पर पढ़ने का मामला है। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इन्हीं 4 लोगों ने याद किया, यहाँ पे कहा गया इन 4 से सीखो। ठीक है, तो इमाम ज़रकशी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ पर जो जमा का लफ्ज़ इन रिवायात में आया है वो किताबत के मानी में है, ना कि याद करने के मानी में। तीसरा फरमाते हैं अन्नल मुराद बिल जम्इ हिफ्ज़ुहु बिवुजूहिल क़िराअति कुल्लिहा, कि इससे मुराद कुरान की सभी किरात को महफूज करने वाले। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान की जो मुतअद्दिद किरात हैं, जिसका इंशाअल्लाह अहरुफ सबा के बाब में तज़किरा आएगा, तो सभी सहाबा सभी किरातों को जानने वाले नहीं थे। तो फरमाते हैं कि इन रिवायात में जिन सहाबा का तज़किरा है, इनसे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने कुरान की सभी किरात को सीखा था, सभी किरात का इल्म हासिल किया गया था। चौथा, और जो यहाँ पर ये यानी जो इल्लतें बयान की गई हैं या वजूह बयान किए गए, इनमें से हर एक की दलील मौजूद है, तो यहाँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ बात बयान की है। तो इसके बाद इमाम ज़रकशी रहमुल्लाह ने जो चौथी सूरत बयान की है, फरमाते हैं अन्नल मुराद बिल जम्इ तलक़ीहि कुल्लुहु मिन फ़म्मि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन रिवायात में जो इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने बयान की है, इससे मुराद वो सहाबा हैं जिन्होंने मुकम्मल कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखा। देखिए यह है कि सहाबा में हमें मिलता है कि बाज़ सहाबा ने बाज़ सहाबा से कुरान को सीखा। ठीक है, कुरान में यानी सहाबा के यहाँ हमें ये तकसीम भी मिलती है कि सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सहाबा ने सीखा और उन्होंने उसके बाद बाकी सहाबा को सिखाया। तो फरमाते हैं वो शरफ़, वो इम्तियाज़ जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त कुरान सीखने का जो मौका मिला इब्तिदा से इंतहा तक, वो इन लोगों को हासिल हुआ जिनका तज़किरा इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने किया। तो 5वीं सूरत इमाम ज़रकशी रहमुल्लाह फरमाते हैं अन्नल मुराद अन्नहुम हुमुल लज़ीना अरज़ूहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मुराद वो सहाबा है जिन्होंने अपना लिखा हुआ और हिफ्ज़ किया हुआ कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं अर्ज़ अखीरा, कि आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल कुरान जिन लोगों ने सुनाया
وہ یہی لوگ تھے، اور پھر یہی لوگ ہیں جن سے قرآن کی سند آگے چلی ہے۔ ہم نے قرآن کی اسانید کے حوالے سے جو ہم نے منظومۃ زمزمی کے لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں، اس میں آپ لیکچر نمبر 40 سے آگے کے جو لیکچرز ہیں اس میں قرآن کی سند کے حوالے سے بات کی گئی۔ جب کبھی کبھار یہ سننے میں عجیب لگتا ہے کہ قرآن کی کیا سند ہے، تو ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے موقع ملا تو پھر سے ہم اختصار کے ساتھ اس کو دہرائیں گے کہ صحابہ میں سے جو لوگ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے مشہور ہوئے، انہوں نے قرآن کو آگے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو جن کی سند سے قرآن ہم تک پہنچا ہے تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ان سبھی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے، جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 12 پر یہ باب موجود ہے۔ تو ناظم شیخ شریم حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظ القرآن من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ میں سے قرآن کو حفظ کرنے والے لوگ۔ تو سب سے پہلے حفظ قرآن کا حکم بیان کرتے ہیں کہ وہ اوجبوا ان یحفظ القرآن، اور جمہور علماء نے یہی بات بیان کی ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا کیا ہے، واجب ہے، کفایتاً لیظہر البرہان، یعنی یہ فرض کفایہ ہے تاکہ اللہ رب العزت کا وعدہ وہ ظہور میں آ جائے۔ کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر پوری امت اس حفظ کو چھوڑے رکھے تو پوری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ وَيُقْتَدَى بِالْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ، اور قرآن کو حفظ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مصطفیٰ تھے۔ مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ چنے ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی آخری رسالت کے لیے اختیار کیا۔ تو فرماتے ہیں قرآن کو حفظ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، ان کی اتباع کرنا ہے، لِكَوْنِهِ حَافِظَ قَوْلِ الْبَارِ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے قول یعنی قرآن کو حفظ کرنے والے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے حافظ کے لیے ایک بڑی عظیم نسبت ہے کہ اس کو وہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ حَزَاهُ سُلَّةُ صَحَابَةٍ ذُوُو عُقُولٍ وَذَوُو نَجَابَةٍ، تو فرماتے ہیں اور اس قرآن کو حفظ کرنے میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد میں، سلتن کسے کہا جاتا ہے؟ بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں کیا کہا گیا؟ سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے جو کہ ذہین تھے، جو کہ دانا تھے، انہوں نے اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَاسْتَشْكَلَ الْحُزَّاقُ مَا رَوَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ حزاق سے کیا مراد ہے؟ حاذق کہا جاتا ہے ماہر کو۔ جو علوم القرآن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس باب میں ان روایات کا جواب دیا ہے ما رواہ لنا البخاری مسند نراہ، جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فعد حافظ الکتاب کتاب منہم، فرماتے امام بخاری نے جن لوگوں کو حافظ قرآن کے طور پر گنا ہے، فحاکہم مقیدین منہم، یہاں پر اے طالب علم میں ان کے نام تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ ابیہم، ابی سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وزیدہم یعنی زید ابن ثابت، وسالم اور سالم یعنی مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسعودہم، مسعود سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں مفسر و عالم، عبداللہ ابن مسعود قرآن کے مفسر بھی ہیں اور قرآن کے عالم بھی ہیں۔ اسی طرح معاذہم، اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، وکل ابو الدرداء، اور اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ وابن السکن، ابن السکن سے کیا کون مراد ہے؟ زید ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ، یہ انس رضی اللہ عنہ کے یعنی چچیرے بھائیوں میں سے، یعنی چاچا کی جانب سے ان کا رشتہ بنتا تھا، لیکن ان کی کوئی ذریت نہیں تھی، اسی لیے یہ زیادہ معروف بھی نہیں رہے پھر بعد میں۔ فرماتے ہیں زید ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیت عن عنائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحرروا جواب ذل اشکالی، اور علماء نے
اس میں جو امام بخاری کی روایات میں کے ذریعے سے اشکال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا ہے بِأَوْجُهٍ تَطُولُ بِالْإِسْتِرْسَالِ، یعنی تفصیل کے ساتھ جواب دیا، جیسے میں نے ان وجوہات کا یہاں تذکرہ کیا کہ علماء نے امام بخاری رحمہ اللہ کی روایات کو کیسے جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں اشہرها، ان وجوہات میں سے سب سے جو مشہور وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تفید الحصر، کہ ان روایات امام بخاری کی بیان کردہ روایات کے ذریعے حصر مراد، حصر کیا مراد؟ یعنی ان روایات میں جن لوگوں کا نام ہے اتنے ہی نہیں تھے، امام بخاری کو حصر بیان کرنا مراد نہیں ہے۔ وَجُمْلَةُ الْمُحَقِّقِينَ أَدْرَى، اور فرماتے ہیں سبھی محقق علماء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اتنے ہی لوگ صحابہ میں سے قرآن کو یاد کرنے والے نہیں تھے۔ اب آخری بات جو اس حوالے سے یہاں یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم دیکھیں اصطلاحی طور پر جو حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں یعنی ہمارے اصطلاح میں یہ لفظ بنیادی طور پر حافظ الحدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کو حفظ کرنا اور یعنی پڑھانا یہ امت میں بہت معروف معاملہ رہا ہے، قرآن کو یاد کرنے والے بہت زیادہ لوگ رہے ہیں، لیکن حدیث کے یاد کرنے والے لوگ نسبتاً کم رہے ہیں۔ اسی لیے اصطلاحی طور پر بنیادی طور حافظ حدیث کو یعنی یاد کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے حافظ ابن حجر یا باقی، وہ حدیث کی نسبت سے ہوتا ہے یہاں پر بیان، تو پھر آگے چل کر قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ اس کے لیے جو ہمارے یہاں اصطلاحی طور پر معروف الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے استعمال القاری، دوسرا ہوتا ہے المقرئ، ٹھیک ہے؟ قاری اسے کہا جاتا ہے جو قرآن کی قرات میں سے بعض قرات کا ماہر ہو، اور مقرئ اسے کہا جاتا تھا جو سبھی قرات کا ماہر ہو، ٹھیک ہے؟ تو حافظ اب یہ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر حافظ حدیث کو یاد کرنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو محفوظ کرنے والوں کے لیے قاری اور مقرئ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب چونکہ عرف عام میں یہ لفظ مقبول ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے باب میں ہم کتابۃ الوحی، وحی کو لکھنے والے، اور اس کے بعد جمع القرآن کا باب اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔